اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البحار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه. معزز سامعین کرام، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ گزشتہ جمعہ مدارس کی اہمیت اور اس کی ضرورت اور اس میں ہونے والے اعتراضات اور اس پر ہونے والے ظلم کا جواب ہمارا عنوان رہا۔ عنوان کا ایک بہت بڑا حصہ باقی ہے، انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعہ یا اس کے بعد والی جمعہ مزید تفصیل کے ساتھ بات آ جائے گی۔ چونکہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرنا اس وقت کی ایک عادت اور ضرورت بن چکی ہے۔ ربیع الاول کے مہینے میں اگر نبی کی سیرت خاص طور پر اگر بیان نہ کرے تو وہ خطیب بدنام ہو جاتا ہے۔ اور یہ جہالت سے کم نہیں بات۔ جمعے کے موقع میں سال کے 50 یا 50 پر 2 جمعہ جو آتے ہیں، اس میں جو بھی بات ہوتی ہے وہ تمام باتیں سیرت ہی کی ہیں، اسے سیرت نہ سمجھنا یہ جہالت ہے۔ سیرت صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو نہیں کہتے، آپ کی تعریف، آپ کی لائی ہوئی شریعت، آپ کی فکر، آپ کا مقصد، یہ تمام باتیں بیان کرنا اور تمام یہ باتیں سیرت ہے۔ کسی بھی عنوان کو سیرت سے باہر ہرگز نہ سمجھے۔ جب خطیب سیرت سے ہٹ جاتا ہے تو ضرور بھٹک جائے گا، اور خطیب اپنی تقریر میں سیرت کا دامن تھامے گا، وہ بھی ہدایت پر ہوگا اور اس کا بیان سننے والے بھی ہدایت
یہ بات سمجھ. بہرحال ایک الگ انداز ربیع الاول کے مہینے میں لوگ سننا چاہتے ہیں، تو میں نے ارادہ کیا کہ آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کچھ گوشے آپ کے سامنے رکھوں. سال کے 12 مہینے. کتنے مہینے؟ 12 مہینے سال کے ہیں، اور ہر مہینے کی کوئی نہ کوئی تاریخ ضرور ہے. رمضان کی فضیلت اس کی تاریخ الگ، شوال کی فضیلت اس کی تاریخ الگ، رجب کی فضیلت اس کی تاریخ الگ، محرم کی فضیلت اور اس کی تاریخ الگ، شوال اور ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کی تاریخ الگ اور اس کی فضیلت الگ. اور 12 مہینوں میں سے ہر مہینہ اپنے اندر کوئی نہ کوئی تاریخ اور کسی نہ کسی قسم کی فضیلت رکھتا ہے. حضرات علماء کرام نے قرآن اور حدیث کے سمندر میں غوطہ لگا کر ایسی منظم کتابیں بھی لکھی ہیں جن کا نام ہی 12 مہینے اور اس کے فضائل. سبحان اللہ. ان 12 مہینوں میں سے ہم لوگوں کو کچھ مہینے یاد ہیں اور ان کی کچھ فضیلتیں یاد ہیں، بقیہ مہینے اور ان کے فضائل سے دور دور تک ہمارا تعلق اور ہمارا علم نہیں ہے. اور جن مہینوں کے بارے میں ہمارا تعلق اور علم ہے وہ علم بھی صحیح نہیں ہے. مثال کے طور پر محرم کا مہینہ بڑا ہی مقدس مہینہ ہے، کامیابی اور کامرانی کا مہینہ ہے، لیکن امت محرم کو جانتی ہے. صحیح علم نہ ہونے کی وجہ سے اس مقدس مہینے کو منحوس مہینہ سمجھتی ہے. اسی لیے علماء حق فرماتے ہیں علم کا ہونا بھی ضروری ہے اور علم کا صحیح ہونا بھی ضروری ہے. علم صرف جاننے کا نام نہیں، علم صحیح جاننے کا نام ہے. علم صرف جاننے کا نام نہیں، علم صحیح جاننے کا نام ہے. فقہ مسائل نکالنے کا نام نہیں، فقہ قرآن اور حدیث سے صحیح مسائل نکالنے کا نام ہے. ورنہ جو چاہے قرآن پڑھ کر حدیث پڑھ کر مسائل نکالنے پہ لگ جائے ضال اور مضل بن جائے گا. لطیفوں میں آتا ہے کہ ائمہ کے دور میں کسی نے کہا کہ یہ قرآن اور حدیث سے مسئلے نکالنا کون سی مشکل کی بات ہے، میں بھی چاہوں تو نکال سکتا ہوں. کسی ساتھی نے کہا کہ دم ہے تو نکال. اب اس نے مسئلہ نکالا کہ میں نے قرآن میں غور و فکر کیا تو مجھے یہ نتیجہ نکلا ہے کہ قرآن کہتا ہے نماز کے قریب بھی نہ جاؤ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب آپ لوگ بولیں گے کہ ایسا امام کہاں ہے ذرا بتاؤ، تاکہ ہمیں بیعت کرے، اس کی تقلید کرے. اتنا آسان مسئلہ، وہ بھی قرآن سے ثابت کرنا چاہ رہا ہے. وہ اس نے کہا کہ جب میں نے قرآن پہ غور و فکر کیا تو مجھے نتیجہ نکلا، مجھے یہ مسئلہ نکلا کہ قرآن کہتا ہے کہ نماز پڑھنا تو دور کی بات کہ نماز کے قریب بھی نہ جاؤ. لوگ پریشان ہو گئے. وہ اچھا زمانہ تھا، غلط مسئلے سنتے تو لوگ پریشان ہوتے تھے. یہ اتنا خراب زمانہ ہے، لوگ صحیح مسئلے سنتے ہیں تو پریشان ہوتے ہیں. پب جی کے بارے میں بولا، اتنا پریشان اتنا پریشان اتنا پریشان، میں تو صرف فتویٰ نقل کیا. فتویٰ لکھنے والے صرف ہندوستان کے نہیں دنیا کے مانے ہوئے مفتیان کرام ہیں.
صحیح سنتے ہیں تو پریشان، اس زمانے میں غلط مسئلہ سنتے تو لوگ پریشان ہوتے تھے، لوگ پریشان ہو گئے۔ چاروں طرف سے اسلام کی یہ آواز آتی ہے کہ نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز نہ چھوڑو۔ یہ کون سا امام و مجتہد ہے جو قرآن سے ثابت کرنا چاہتا ہے کہ نماز کے بارے میں قرآن کہتا ہے پڑھنا تو دور کی بات کے قریب تک نہ جاؤ۔ جب اسے پکڑ کر پوچھا گیا تو وہ قرآن کی آیت صحیح تو پڑھ رہا ہے لیکن آدھی پڑھ رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اس کے بعد پڑھا نہیں، گھگو ترجمہ کیا؟ اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ کب؟ آگے کا جملہ کہتا ہے وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، شراب کی حالت میں۔ اسی لیے کہتے ہیں علم بھی ہونا ضروری ہے، علم کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ فقہ بھی ہونا ضروری ہے، فقہ کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ مہینوں کے بارے میں کچھ لوگوں کو علم ہے، کچھ مہینوں کے بارے میں کچھ لوگوں کو علم نہیں ہے۔ جن کو کچھ مہینوں کے بارے میں علم ہے وہ صحیح علم نہیں ہے، اس لیے بھٹک رہے ہیں۔ محبت سے نکلنے والے مسائل کا نام شریعت نہیں، پیار سے نکلنے والے مسائل کا نام شریعت نہیں، عشق سے نکلنے والے مسائل کا نام شریعت نہیں، عقل سے نکلنے والے مسائل کا نام شریعت نہیں، قرآن اور حدیث سے نکلنے والے مسائل کا نام شریعت ہے۔ لوگ عقل سے بھی مسائل نکالتے ہیں، لوگ محبت سے بھی مسائل نکالتے ہیں، لوگ عشق سے بھی مسائل نکالتے ہیں، یہ سب اپنی جگہ پر ہے۔ تمہارا ہمارا عشق مبارک ہو، تمہاری ہماری محبت مبارک ہو، تمہارا ہمارا پیار مبارک ہو، تا حیات اللہ تعالی ہمارے عقل کی حفاظت فرمائے، سلامت رکھے اپنی جگہ پر، لیکن مسائل نکلیں گے قرآن اور حدیث سے۔ ہمارے استاد محترم حضرت امیر شریعت حکیم الملت مفتی شاہ اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ دوران درس بخاری میں فرماتے تھے کہ آدمی کے اندر فقہ آ سکتا ہے، اس فقہ کے آنے سے وہ فقیہ نہیں بنتا، مزاج فقہ آنا چاہیے تب جا کر فقیہ بنتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تعلیم الاسلام پڑھ لو فقہ آ جائے گا، بھی ہسٹری سے اگر پڑھ لو فقہ آ جائے گا، مسائل 1-2-3 لاکھ پڑھ لو فقہ آ جائے گا، معلوم ہوگا وضو کن اعمال سے ٹوٹتا ہے، وضو کے شرائط کیا ہے، وضو کے فرائض کیا ہے، وضو کی سنتیں کیا ہے، نماز کے شرائط کیا ہے، اسے کہتے ہیں فقہ آ جائے گا۔ لیکن قرآن اور حدیث سے مسئلہ نکالنا یہ مزاج فقہ ہے، اور تمام فقہا کا اس بات پر اتفاق ہے کہ مزاج فقہ بھی اللہ تبارک و تعالی جسے چاہے اسے عطا کرتے ہیں، یہ کسبی علم نہیں وہابی علم۔ ویسا کہ تو کیا حضرت، کسبی علم کہتے ہیں محنت کر کے علم پانا، وہابی علم کسے کہتے ہیں محنت نہیں ہوتی اللہ عطا کر دیتے ہیں۔ نبوت کسبی نہیں، نبوت وہابی، ولایت وہابی نہیں، وہابی کے ساتھ کسبی۔ آپ عمل کرو، آپ عمل کے ساتھ انشاءاللہ تعالی خدا کا فضل ملے گا تو ولی بن جائیں گے۔ آپ عمل کرو لیکن آپ نبی نہیں بنیں گے، کیونکہ نبوت کسبی نہیں، نبوت وہابی۔ آئی بات سمجھ میں؟ ارے آئی نہیں آئی ہے؟ نہیں آئی، سمجھا تو سمجھو۔
تمہیں جتنا کما کو رکھے ہی نہیں گھر میں وہ کسبی، ساس کے گھر سے جو آیا نہیں وہ وہابی۔ اب سمجھ میں آیا کیا حدیثہ؟ تمہیں اپنے پیسے دے کر صوفہ، بیرو، پلنگ، فلاں فلاں جو لیے نا، اسے بولتے کسبی، تمہاری اپنی محنت کا نتیجہ ہے۔ ساس کے گھر سے جو آیا ہے وہ وہابی، تمہاری محنت سے نہیں آیا، ایک دم آ گیا۔ مزاج فقہ بھی وہابی ہے، ورنہ امام ابو حنیفہ کے دور میں امام ابو حنیفہ کی طرح ہزاروں علماء تھے، لیکن امام ابو حنیفہ کی بات ہی کچھ اور تھی۔ تو علم بھی ہونا، صحیح علم ہونا، مطالعہ کرو، علماء کے بیانات سنو، علماء حق کے بیانات سنو، تب آپ کو صحیح نتیجے ملیں گے۔ انہی 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ ربیع الاول، اسلامی ترتیب کے اعتبار سے یہ تیسرا مہینہ ہوتا ہے۔ پہلا مہینہ محرم، دوسرا مہینہ صفر، تیسرا مہینہ ربیع الاول۔ ایک زمانے میں اس مہینے کو 12 فات بولتے تھے۔ پرانے لوگ اگر ہیں یا تمل ناڈو میں بھی اکثر لوگوں کے زبان میں یہی، آندھرا پردیش کے اکثر علاقوں میں، کیرل کے اکثر علاقوں میں ربیع الاول کے مہینے کا نام بدل کر 12 فات 12 فات 12 فات بولتے۔ 12 فات کیا ہے؟ 12 وفات۔ پتہ نہیں کہ یہ نام کیوں پڑا ہے۔ 12 وفات بھی نہیں، 13 وفات بھی نہیں، 14 وفات بھی نہیں۔ اس مہینے کا نام ربیع الاول تھا، ربیع الاول ہے، ربیع الاول رہے گا۔ اس مہینے کی تاریخ امید ہے کہ ساری دنیا میں جو بھی کلمہ پڑھنے والا ہے وہ جانتا ہوگا کہ یہ وہ مقدس اور اللہ کا محبوب مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ نے اپنے حبیب کو دنیا میں بھیجا۔ اسی لیے علماء کرام نے ایک اضافی خوبصورت بحث کی، ضروری بحث میں۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ تقریباً علمی باتیں ہوں گی، غور سے سنو۔ حضرات علماء کرام نے اضافی ایک خوبصورت علمی بحث کی جو ضروری بحث نہیں تھی۔ نماز کے مسائل کی جو بحث ہے وہ ضروری بحث، روزوں کے مسائل کی جو بحث ہے یہ ضروری بحث، زکوٰۃ کے مسائل کی جو بحث ہے وہ ضروری بحث، حج کے مسائل کی جو بحث ہے وہ ضروری بحث، اور تجارت، معاملات و معاشرت کی جو بحثیں ہیں وہ ضروری بحثیں ہیں۔ اس کا اجتہاد ضروری تھا، اللہ تعالیٰ نے وہ کام تقسیم کیا حضرات ائمہ کو، فقہا کو، انہوں نے اس کا حق ادا کیا۔ اس کے علاوہ کچھ اضافی بحثیں بھی کی ہے جس کو ضروری تو نہیں تھا، لیکن آنے والے دور میں لوگوں کے علم کے لیے انہوں نے ان بحثوں کو اٹھایا۔ ایک بحث اٹھتی ہے علماء اور فقہا کے نزدیک، ربیع الاول کا مہینہ افضل ہے کہ رمضان کا مہینہ افضل؟ اسے بولتے اضافی بحث۔ کیا بولتے ہیں اسے؟ سمجھ میں آئی بات؟ یہ ضروری نہیں شریعت کے اندر داخل، کل قیامت میں خدا نہیں پوچھے گا کہ تو کیا جانتا ہے، ربیع الاول کا مہینہ افضل مانتا ہے کہ رمضان کا مہینہ افضل مانتا ہے؟ نہ قبر میں سوال ہوگا نہ حشر میں سوال ہوگا۔ اور امت زیادہ تباہ و برباد ہوتی ہے اور امت میں اختلاف آتا ہے ضروری بحثوں سے نہیں، اضافی بحثوں سے آتا ہے۔ آ رہی ہے ترتیب سے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ارے آ رہی نہیں آ رہی ہے؟
میرے اساتذہ کی جوتیوں کا صدقہ والدین کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ میں دقیق مسائل کو بھی آسان بنا کر تمہارے عقل کے مطابق سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ضروری مسائل یہ تو جاننا ضروری ہے آپ کو۔ خدا کل قیامت میں سوال کریں گے، تو بغیر وضو کے نماز کیوں پڑھا؟ اللہ میں وضو میں تھا نا۔ ارے فلاں وقت میں تیری ہوا نکلی، اللہ ہوا نکلی تو وضو ٹوٹ جاتا کیا؟ تب اللہ پوچھیں گے تو یہ مسئلہ کیوں نہیں جانا کہ ہوا کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ یہ سوال ہوگا، لیکن اضافی بحثوں کا مسائل کا سوال نہیں ہوگا۔ امیر معاویہ افضل تھے کہ حضرت علی افضل تھے؟ حضرت عائشہ افضل تھی کہ حضرت فاطمہ افضل تھی؟ حضرت معاویہ افضل تھے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز افضل تھے؟ ربیع الاول افضل تھا کہ رمضان المبارک افضل تھا؟ یہ وہ مسائل ہیں آپ جانے تب بھی فبیہہ، نہ جانے تب بھی فبیہہ۔ بالکل صحیح بات۔ اگر نہیں جانتے آپ تو کوئی حرج نہیں، فلا حرج۔ کسی شیعہ نے سنی مولوی سے سوال کر دیا کہ عائشہ افضل ہے کہ فاطمہ افضل ہے؟ سوال دیکھو، سوال کرنے والا کون تھا؟ شیعہ تھا۔ کس سے کیا؟ سنی عالم سے کیا۔ سنی عالم کا تو ہمارے بڑے دیوبندی علماء کو سنی علماء سے ہٹا کر رکھتے ہیں نا، جی حالت ہے۔ ہم نہ پوچھتے تمہیں سنی کی نہیں کی، پکے سنی؟ اسے پوچھو سنی کا تو کیا بات، سن کو مسلمان ہوئے سے ابو جہل کا چچا دکھ رہا ہے۔ سنی سن کر مسلمان ہونے والے کو نہیں کہتے، سنی سنت پر عمل کرنے والے کو کہتے ہیں۔ سنی صحابہ کا ادب کرنے والے کو کہتے ہیں۔ سنی عالم سے شیعہ عالم نے سوال کر دیا عائشہ افضل ہے کہ فاطمہ افضل ہے؟ اور یہ ضروری بھی نہیں ہے ان دونوں میں سے کون افضل ہے، جاننا ضروری نہیں ہے، ایک اضافی بحث ہے اور اللہ پوچھے گا بھی نہیں، حضور پوچھیں گے بھی نہیں کہ میرے غلام تو میری بیوی عائشہ کو افضل سمجھتا تھا یا میری بیٹی کو افضل سمجھتا تھا؟ نہیں پوچھیں گے، نہیں ہوگا سوال، ہرگز قبر میں نہیں ہوگا، ہرگز حشر میں نہیں ہوگا۔ اما عائشہ کی فضیلت، اما عائشہ کو مبارک، حضرت فاطمہ کی فضیلت، حضرت فاطمہ کو مبارک۔ ہم اما عائشہ کے فضائل کے بھی قائل ہیں، اما فاطمہ کے فضائل کے بھی قائل ہیں۔ ہم ادب فاطمہ کا بھی کرتے ہیں، ہم ادب عائشہ کا بھی کرتے ہیں۔ لیکن شیعہ عالم کے اس سوال پر سنی عالم نے بڑا بہترین جواب دیا، کہا کہ بھائی بیٹی کی حیثیت سے اگر دیکھیں گے تو عائشہ سے فاطمہ افضل ہے۔ بولو سبحان اللہ، بولو۔ سمجھ میں نہیں آ رہا؟ بیٹی کی حیثیت سے اگر دیکھیں گے عائشہ سے فاطمہ افضل ہے، اس لیے کہ فاطمہ کا ابا محمد الرسول اللہ ہے۔ عائشہ کا ابا ابو بکر صدیق ہے۔ 100 کروڑ ابو بکر ملا لے ایک محمد ہو نہیں سکتا۔ تمام صدیقوں کا امام ہو سکتا ہے ابو بکر، لیکن حقیقت محمد کا غلام ہے۔ بیٹی کی حیثیت سے دیکھیں گے
فاطمہ کا مقام بہت بڑا ہے، فاطمہ کا ابا محمد الرسول اللہ ہے، عائشہ کا ابا ابو بکر صدیق ہے۔ اگر بیوی کی حیثیت سے دیکھیں گے تو اما عائشہ کا مقام بڑا ہے، عائشہ کا شوہر محمد الرسول اللہ ہے، فاطمہ کا شوہر علی کرم اللہ وجہہ ہے۔ اور بھی یہ مزیدار بحث کو لے کر جا سکتا ہوں، مجھے اہم باتیں آپ کے سامنے بتانا ہے۔ ربیع الاول افضل ہے کہ رمضان افضل ہے؟ بعضوں نے کہا کہ رمضان افضل ہے، بعضوں نے کہا کہ ربیع الاول افضل ہے۔ رمضان افضل ہونے کا سبب انہوں نے کیا بیان کیا کہ رمضان قرآن کے اترنے کا مہینہ ہے۔ ربیع الاول کے مہینے کو افضل ہونے کا سبب بعض علماء نے کیا کہا کہ اس مہینے میں قرآن اترا نہیں، صاحب قرآن اترا ہے۔ اگر یہ نہ اترتا تو وہ کہاں اترتا؟ اگر صاحب قرآن نہ اترتا، یہ طے تھی بات اللہ کے علم میں، اللہ اپنا کلام محمد الرسول اللہ پر نازل کریں گے، آقا کے قلب اطہر پر نازل کریں گے۔ اب قرآن اترنا ہے تو کس پر اترنا ہے؟ طے تھی بات کس پر؟ محمد الرسول اللہ پر۔ محمد اصل ہو گئے قرآن کے اترنے کے لیے، اگر محمد نہ آتے تو قرآن کیا اترتا؟ ہمیں فیصلہ نہیں کرنا، خالی فیصلہ سننا۔ ہاؤ حضرت یہ صحیح حضرت، تو وہ بولنے والے سب دیوانے تھے کیا؟ ہمیں صرف فیصلہ سننا، فیصلہ کرنا نہیں۔ یہ مزید لذیذ فیصلے ہیں، ہم کو سننا پڑے گا۔ ربیع الاول بھی مقدس مہینہ، رجب بھی مقدس مہینہ، شعبان بھی مقدس مہینہ، رمضان بھی مقدس مہینہ، لیکن ربیع الاول کی بات ہی کچھ اور ہے، اس لیے کہ اس مہینے میں میرے آقا پیدا ہوئے۔ اسی لیے ربیع الاول کا مہینہ، 2 مہینے ایسے ہوتے ہیں جس میں مسلمان اپنے عشق کا پورا اظہار کرتے ہیں، لیکن اظہار کرنے والوں کو حقیقت نہیں معلوم۔ اظہار کرنے والوں کو حقیقت نہیں معلوم، علم سے دور دور تک تعلق نہیں، سچے منزل مقصود تک پہنچنے کی انہوں نے اپنی زندگی میں کوشش نہیں کی۔ سنو، بڑی دقیق اور تحقیقی بات بتا رہا ہوں، جب بھی کوئی پیدا ہوتا ہے تو اس کے پیدائش سے 4 چیزوں کا تعلق ہوتا ہے۔ سن رہی سوری؟ خاص طور پر نوجوان تمہیں سنو، جب بھی کوئی پیدا ہوتا ہے اس کی پیدائش سے 4 چیزوں کا تعلق ہوتا ہے۔ ایک، اس کے پیدا ہونے کا وقت، دوسرا اس کے پیدا ہونے کا دن، تیسرا اس کے پیدا ہونے کا مہینہ، چوتھا اس کے پیدا ہونے کا سال۔ یہ 4 باتیں سب کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، میرے ساتھ، آپ کے ساتھ، اچھے کے ساتھ، برے کے ساتھ، اب کے ساتھ، پہلے کے ساتھ، بعد کے ساتھ، سب کے ساتھ یہ 4 باتیں جڑی ہوئی ہیں۔ ایک، وہ کس وقت میں پیدا ہوا، وہ دوسرا وہ کس دن پیدا ہوا، تیسرا وہ کس مہینے میں پیدا ہوا، چوتھا وہ کس سال میں پیدا ہوا۔ آ گئی بات؟ ارے منڈی تو بھی حلال ہے، میں آج بولیا علمی بات بتاؤں گا آپ کو، تحقیقی بات بتاؤں گا میں آپ کو، پہلے سے بتاتے آ رہے ہیں علماء کرام، اور بتانا پڑتا ہے۔ میں آپ کے عشق کو ٹھنڈا نہیں کر رہا ہوں، آپ کے عشق کو اور بڑھا رہا ہوں،
آپ کی محبت کو ٹھنڈا نہیں کر رہا ہوں، آپ کی محبت کو عین شریعت کے مطابق بنانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میرے ان باتوں سے یہ نتیجہ نہیں نکالنا کہ حضرت یہ تحقیق پیش کر کے آپ نے ہماری محبتوں کو ٹھنڈا کر دیا، ہمارے عشق کو ٹھنڈا کر دیا۔ میں پہلے ہی بتایا تمہارے عشق کے نتیجے کا نام شریعت نہیں بلکہ شریعت کے فرمان کا نام شریعت ہے۔ تم شریعت کے ساتھ جڑ جاؤ، اپنے ساتھ شریعت کو جوڑنے کی کوشش نہ کرو۔ تم اگر اپنی مرضی کے مطابق شریعت کو لے کر آنا چاہو گے، تم شریعت کے ساتھ مذاق کر رہے ہو، شریعت کے پیچھے چلو گے تو تم شریعت کا حق ادا کر رہے ہو۔ سبحان اللہ، بے شک جو بھی پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ چار چیزیں جڑ جاتی ہیں، ایک اس کے پیدا ہونے کا وقت، ایک اس کے پیدا ہونے کا دن، ایک اس کے پیدا ہونے کا مہینہ، ایک اس کے پیدا ہونے کا سال۔ میرے آقا کے ساتھ بھی یہ چار چیزیں جڑی ہوئی تھی۔ اصل میں میرے آقا ایک ہے آقا کی تخلیق، ایک ہے آقا کی ولادت، ایک ہے آقا کا ظہور۔ ڈر بھی ہو رہا ہے یہ باتیں تمہیں سمجھیں گے کہ نہیں سمجھیں گے بول کر، میں سمجھا تو پریشان ہوں۔ میرا کام خالی بریانی دیگ سے نکال کو تمہارے پلیٹ میں رکھنا نہیں، پلیٹ سے اٹھا کو منہ میں ڈالنا بھی ہے۔ ایک ہے آقا کی تخلیق، ایک ہے آقا کی ولادت اور بعثت، دوسرا آقا کا ظہور۔ یاد رکھنا بھائیوں، یاد رکھنا، تخلیق آقا کی کب ہوگی، بعثت ولادت آقا کی کب ہوگی، ظہور آقا کا کب ہوا۔ تخلیق آقا کی کب ہوئی؟ کائنات کی کوئی چیز نہ تھی تو صرف اللہ تھا، اس وقت میرے آقا کی تخلیق ہوئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، پیدا کیا، تخلیق کہتے ہیں پہلی مرتبہ پیدا کرنا۔ میں وہ روایت کئی مرتبہ آپ کی خدمت میں بیان کر چکا ہوں کہ کائنات کی کوئی چیز نہ تھی، اس وقت اللہ نے میرے نبی کے نور کو پیدا کر دیا۔ حضرت جبرائیل، سن لو مزے کی بات ہے اور مزیدار بات، کئی مرتبہ سنتے ہیں تو بیزار نہیں ہوتا۔ مزیدار چیز کئی مرتبہ، دن میں 10 مرتبہ چائے پی رہا ہے، بیزار ہوا؟ 50 سال سے بیوی کے ساتھ ہے، بیزار ہوا؟ 50 سال کی بات کیا کرتے ہیں حضرت، شادی کر کو 8 دن میں بیزار ہوگا، بولیا نہیں سے نہیں، وہ رشتہ بیزار ہونے کا نہیں، اخلاق میں کمی رہی تو بیزار ہوتے ہیں۔ دونوں طرف اخلاق ہو، دونوں طرف محبت ہو، دونوں شریعت کو جانتے ہو، ایک دوسرے جانتے اور پہچانتے ہو، اسے اس کا ادب معلوم، اسے اس کی محبت معلوم۔ 50 سال نہیں، اگر اللہ تعالی 1000 سال بھی دے تو یہ رشتہ بیزار ہونے کا نہیں۔ حضرت جبرائیل حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، یہ صرف دربار رسالت تھی جس کے دربار میں حضرت جبرائیل کو 1-2 مرتبہ جانے کی اجازت نہیں، بلکہ خود حضرت جبرائیل فرماتے ہیں یہ میری سعادت ہے کہ میں میرے حبیب کے دربار میں 20 پر 4000 مرتبہ حاضر ہوا۔ کتنے مرتبہ؟ 24,000 ٹائم۔ ہر مرتبہ آتے نبی کو دیکھتے تو ایسا دیکھتے گویا کہ پہلی مرتبہ دیدار ہو رہا ہے۔ اور یہ صحیح بھی ہے
اس لیے کہ ہمارا حسن ڈے بائی ڈے ڈاؤن ہوتا گیا، لیکن میرے نبی کے حسن میں اضافہ ہوتا رہا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب بھی حضرت جبرائیل دیکھتے آقا کے چہرے مبارک کا نور بڑا ہوا نظر آتا۔ جب ایک مرتبہ حضرت جبرائیل میرے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، پیغام خداوندی سنانے کے بعد میرے نبی کو دیکھتے رہ گئے، چہرہ ہی ایسا تھا۔ آج ہی صبح پڑھ رہا تھا، صحابہ جب نبی دیکھتے تو نہ دیکھتے، نبی نہ دیکھتے تو صحابہ کے لیے اس سے بڑا عمل ہی نہیں تھا نبی کا دیدار کرتے۔ حضرت جبرائیل حضور کو دیکھتے گئے۔ حضور نے پوچھا، جبرائیل ایسا کیوں دیکھ رہے ہو؟ کیا اس سے پہلے کبھی تم نے مجھے دیکھا نہیں؟ دیکھا یا رسول اللہ، لیکن آپ کا دیدار ایسا ہے کہ جی بھرتا ہی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے، یہ ارض و سما دیکھتے رہ گئے۔ سبحان اللہ، چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے، یہ ارض و سما دیکھتے رہ گئے۔ پڑھ کے جبریل سورہ والضحیٰ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، پڑھ کے جبریل سورہ والضحیٰ، سورت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے۔ بے شک سبحان اللہ، اللہ دے کر بھیجا سورہ ضحیٰ، والضحیٰ واللیل اذا سجا، والضحیٰ، اے جبرائیل جاؤ ہمارا کلام ہمارے حبیب کو دے کر آؤ۔ اب تک ہم اس کی قسم کھا رہے تھے، اب ڈائریکٹ محمد کے سورت کی قسم کھاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سورت لے کر اترتے ہیں حضرت جبرائیل، میرے نبی کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوں، سورت میرے ہاتھ میں ہے یا سورت آپ کے پاس ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، دیکھتے رہ گئے۔ حضور نے پوچھا، تکلیف پہ بات کر رہا ہوں، حضور نے پوچھا، اے جبرائیل کیا کبھی ہم کو دیکھا نہیں ہے آپ نے؟ دیکھا ہے یا رسول اللہ، دیدار ہی ایسا ہے کہ جی بھرتا نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا، اے جبرائیل میرا ایک سوال ہے، کیا تم جواب دو گے؟ حضرت جبرائیل نے عرض کیا، اگر معلوم ہو تو کر دو۔ اچھا بتاؤ جبرائیل تمہاری پیدائش کب ہوئی؟ جبرائیل نے کہا معلوم نہیں یا رسول اللہ، ہمیں کون سا برتھ ڈے کرتے؟ ہمیں کون سا برتھ ڈے کرتے؟ بولے نہیں۔ غیر ضروری چیزوں پر تو تصور نہیں تھا ملائکہ کا، اللہ نے جو کہا وہ کرتے تھے بس اتنا۔ اپنی زندگی کا حساب لگانے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، اللہ کی اطاعت کے لیے پیدا کیا گیا۔ اس لیے جبرائیل نے کہا نہیں معلوم، اتنا معلوم ہے یا رسول اللہ، عرش میں ایک نور تارا نکلتا تھا جو 70,000 سال کو ایک مرتبہ نکلتا تھا۔ یا رسول اللہ، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو خاتم النبیین والمرسلین بنا کر بھیجا، میں نے اس تارے کو 70 پر 2000 مرتبہ دیکھا۔ 70 پر 2000، 540 کروڑ سال پہلے 5 ارب 40 کروڑ ہوتے ہیں،
اور یہ سالوں کا حساب نہیں. حضرت تھانوی فرماتے ہیں یہ صحیح حدیث ہے، یہ ایسی ویسی حدیث نہیں ہے، یہ صحیح حدیث ہے. حضرت تھانوی فرماتے ہیں یہ سال ہمارے 12 مہینوں کے سال نہیں، ان سالوں کو نوری سال کہتے ہیں. زمین و آسمان بننے سے پہلے سالوں کا جو حساب آتا ہے وہ سال نوری سال ہوتے ہیں. کبھی آپ کو بتاؤں گا نوری سال کی مقدار کیا ہے. کروڑوں سال کا ایک دن ہوتا ہے وہ. نوری سال کسے کہتے ہیں؟ کروڑوں سال کا ایک دن ہوتا ہے. ایسے کتنے سال پہلے 540 ٹائم دیکھا. 72,000 540 کروڑ سال. حضرت جبرائیل کو حضور نے پوچھا اے جبرائیل اگر وہ تارا اس وقت تمہارے سامنے آ جائے تم پہچانو گے؟ جبرائیل نے عرض کیا ہم نوری مخلوق ہیں، بھولتے نہیں. ہم کیوں نہیں بھولتے؟ اس لیے کہ گناہ نہیں کرتے. لکھا ہے کتابوں میں، تفسیر میں لکھا ہے فرشتوں کے نہ بھولنے کا راز کیا ہے؟ اللہ کے فضل کے بعد ان کا گناہ نہ کرنا. اور نتیجہ بھی نکالا ہے جو گناہوں سے محفوظ رہتا ہے اس کا دماغ بڑا تیز ہوتا ہے. اور ہمارا دماغ اتنا کمزور، گھر سے سودا گول کو آپا بھیجی تو دکان میں پھر کو فون کرتا کوتمیر لانا کیا. بولی ہے انہیں، بولی کی نہیں بولی. یا رسول اللہ ہم نوری مخلوق ہیں، ہم بھولتے نہیں ہیں. ایک چیز کو ایک مرتبہ دیکھ لیے تو بس قیامت تک وہ چیز یاد رہتی ہے ہم کو. آقا نے اپنے سر مبارک سے امامہ ہٹایا تو چمکتی تالو کو دیکھ کر حضرت جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ قسم اللہ کی وہ تارا کوئی اور نہیں آپ ہی کا نور تھا. ایک ہے آقا کی تخلیق، ایک ہے آقا کی بعثت یعنی ولادت، ایک ہے آقا کا ظہور. تخلیق پہلے ہو گئی، کب ہوئی؟ پوری کائنات میں. پتہ نہیں کہ کائنات کتنی بڑی ہے. پوری کائنات میں یہاں تک کہ اللہ کا عرش بھی نہیں تھا. پوری کائنات میں کچھ نہیں تھا، نہ عرش تھا، نہ کرسی تھی، نہ قلم تھا، نہ آسمان تھے، نہ زمین تھے، نہ سمندر، نہ ہوا، نہ فضا، کچھ بھی نہیں، نہ شجر نہ حجر، کچھ بھی نہیں تھا. تو صرف اللہ تھا. اس لیے کہ اللہ ہمیشہ رہنے والی ذات ہے، ہمیشہ سے ہے. اس کی ابتدا نہیں، اس کی انتہا نہیں، صرف اللہ تھا. جب اللہ کو ارادہ ہوا کہ کائنات بنائے تو سب سے پہلے میرے آقا کا نور بنایا. اسے بولتے تخلیق. دوسرا بعثت اور ولادت. ولادت کب ہوگی؟ آج سے 1450 سال پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. پانچ باتیں جوڑ لو، 4 باتوں کے ساتھ اور ایک بات بھی جوڑ لو. پیدا ہونے کا وقت، پیدا ہونے کا دن، پیدا ہونے کا مہینہ، پیدا ہونے کا سال، پیدا ہونے کی جگہ. 5 باتیں. آگے پیچھے بھول جاتے ہیں، آپ کر لیں. تخلیق ہو گئی آقا کی. اب ولادت. چونکہ آقا نبی تھے، رسول تھے. رسولوں کی جو ترتیب اللہ تعالیٰ نے بنائی، پیدا تو پہلے کیا لیکن بھیجا سب سے آخر میں. اور ختم نبوت کا تاج دیکھ
کر بھیجا۔ یہ جملہ اگر یاد رکھ سکتے ہیں تو یاد رکھو، کبھی کسی موقع پر بالکل قریب میں عرض کروں گا، پھر سے ہمارے اس ملک کی حکومت اور اس ملک کے کچھ شریعت کے اسلام کے دشمن طلاق کا مسئلہ اور مزید اٹھا رہے ہیں۔ پہلے 3 طلاق کا مسئلہ اٹھائے، اب طلاق 22 کا مسئلہ اٹھائے اور طلاق کا مسئلہ اٹھا رہے ہیں۔ میں آپ کو اس پر انشاءاللہ تعالی چند دنوں کے بعد یا چند ہفتوں کے بعد آپ کو بولوں گا۔ وقت کی تنگ دامنی ہے، مجھے موضوع کو آگے لے کر جانا ہے۔ تکلیف تو آقا کی ہو گئی، اور نبیوں کو بھیجنے کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت کی ترتیب میں سب سے اخیر میں بھیجا۔ ربیع الاول کے مہینے میں آقا کی تخلیق نہیں ہوئی، ربیع الاول کے مہینے میں آقا کی ولادت ہوئی، بعثت ہوئی۔ بعثت بھی اسی کو کہتے ہیں، ولایت بھی اسی کو کہتے ہیں، ولادت بھی اسی کو کہتے ہیں۔ علماء کے بیچ میں ایک چھوٹا سا فرق ہے، پھر کبھی علماء کی اس دقیق بات کو سن لینا۔ تخلیق تو پہلے ہو گئی جب کائنات کا ذرہ نہ تھا سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ ولادت کب ہوئی؟ آج سے 1450 سال پہلے۔ اب ولادت کے ساتھ، آقا کے ولادت کے ساتھ ان باتوں کو طے کرو۔ یہ پیدا ہونے کا وقت، دوسرا پیدا ہونے کا دن، تیسرا پیدا ہونے کا مہینہ، چوتھا پیدا ہونے کا سال، پانچواں پیدا ہونے کی جگہ۔ اس میں سے 2 باتیں تو طے ہے، 3 باتوں میں اختلاف ہے۔ این بات سمجھ میں؟ یہ ہفتہ اتر پیر کو کانتی میں ملے تو پوچھوں گا، پکڑ کو ملے تو چابی تمہیں پلانا، جواب بھی تمہیں دینا۔ ملے تو کہتے ہیں میں چاہ پلا، کتنے دن کو مل کو، کتنے دن کو چاہ پلاؤں۔ سنو سمجھو، یہ سب ہے نا ضروری باتیں ہیں۔ یہ 5 باتوں میں 2 باتیں طے، جس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ 3 باتوں میں اختلاف ہے۔ طے شدہ باتیں کوسی، آقا کے پیدا ہونے کی جگہ طے، کسی کا اختلاف نہیں۔ کہاں پیدا ہوئے؟ مکے میں پیدا ہوئے، شعب بنی ہاشم میں پیدا ہوئے۔ آج بھی وہ جگہ موجود ہے، گرچہ کہ حکومت نے اسے بند کر کے رکھ دیا ہے۔ ایک طرفہ حکومت کا یہ فیصلہ صحیح، ایک طرفہ حکومت کا یہ فیصلہ غلط۔ اگر ہم صرف جاتے زیارت کرنے کے لیے تو پھر بات اچھی تھی، وہاں جانے کے بعد شرک اور بدعت، دیواروں کو ہاتھ لگا کر بوسہ دینا، یہ کرنا، وہاں اس کے سامنے سر جھکانا۔ تو اسی لیے میں نے کہا کہ وہ گھر آج بھی موجود ہے، سادے سیدھے حالت میں موجود ہے، اندر کتب خانہ ہے، وہاں کے متوع حضرات جاتے ہیں، پولیس جاتی ہے، بیٹھتے ہیں، فلاں فلاں ہے، اپنی جگہ پر۔ جگہ بھی طے ہو گئی، کہاں پیدا ہوئے؟ مکہ مکرمہ میں۔ قیامت تک بیان کریں گے حضور کہاں پیدا ہوئے، بولے تو مکے میں پیدا ہوئے۔ ہر جمعہ بیان کریں گے تو حضور کہاں پیدا ہوئے کہ تو مکے میں پیدا ہوئے۔ ہمارے ابا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ایک جگہ جلسے میں بلائے تھے، سیرت کے عنوان پر، اتفاق سے پورا سال جلسے میں رہتے تھے۔ جس گاؤں کو گئے ایک جگہ، وہاں جلسے میں حضور کی ولادت پر بات کیے، پھر اسی گاؤں میں حضور کی وہی ولادت پر بات کر دیے۔ معلوم نہیں کہاں کون مہینے، کون سے محلے میں، کون سے گاؤں میں کیا عنوان بھی ہوگا۔ تیسرے سال بلائے ابا جان کو، تو پھر بلا کر بیان رکھنے سے پہلے بولے کہتے حضرت 2 سال تمہیں ایک ہی بیان کرے، آج ذرا بدلا کو بیان کرو بول کر۔ ہمارے ابا بیان میں بیٹھتے کہ بولے کون کی گھگو بولیا کہتے رہے، نہیں بولیا تو باتیں بولیا تو بول کو۔ آج 90 بات بولتے ہیں، دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم امریکہ میں پیدا ہوئے۔ کیا بدلے؟ تاریخ نہیں بدلے گی، سیرت نہیں بدلے گی۔ آقا کہاں پیدا ہوئے؟ مکے میں پیدا ہوئے۔ ان معصوموں کو گود میں بٹھا کر تمہارے اپنے انداز سے چاکلیٹ دلاتے دلاتے شرطیہ طور پر بچوں کی ابھی سے تربیت کرو۔ بیٹے حضور کہاں پیدا ہوئے، بولے تو چاکلیٹ دلا دو، چاکلیٹ کے بہانے آج وہ مکہ کہے گا، ابھی سے اس کے دماغ میں بیٹھ جائے گا، بڑا ہونے کے بعد اسے ان باتوں میں ڈاؤٹ نہیں آئے گا۔ 5 باتوں میں
پہلی بات کہاں پیدا ہوئے آقا؟ مکے میں پیدا ہوئے، یہ طے ہے، بات پکی بات ہے، 110% بات ہے، مکے میں پیدا ہوئے۔ اور ایک بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے، یہ بھی طے، جی سبحان اللہ۔ صحیح حدیثوں سے ثابت ہے۔ اب بقیہ 3 باتیں، آپ کے پیدا ہونے کا وقت، آپ کے پیدا ہونے کا مہینہ، آپ کے پیدا ہونے کا سال، یہ 3 چیزوں میں اختلاف ہے۔ مہینے کے بارے میں اختلاف ہے، 6 قول آتے ہیں علماء کے، حضور کس مہینے میں پیدا ہوئے۔ ڈاؤٹ میں مبتلا نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کو نتیجہ بھی بتا دوں گا، میں اتنی بحث کیوں کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ 6 باتیں آتی ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کے مہینے کے متعلق۔ یہ ایک روایت آتی ہے آپ محرم میں پیدا ہوئے، اور ایک روایت آتی ہے آپ سفر میں پیدا ہوئے، اور ایک روایت آتی ہے آپ ربیع الاول میں پیدا ہوئے، اور ایک روایت آتی ہے آپ ربیع الاخر میں پیدا ہوئے، اور ایک روایت آتی ہے آپ رجب میں پیدا ہوئے، اور ایک روایت آتی ہے آپ رمضان المبارک میں پیدا ہوئے۔ غور سے سننا، آپ کے پیدا ہونے کے مہینوں کے بارے میں کتنی باتیں ہیں؟ 6 باتیں ہیں۔ محرم میں پیدا ہونے کی بھی روایت ہے، سفر میں پیدا ہونے کی بھی روایت ہے، ربیع الاول میں پیدا ہونے کی روایت ہے، ربیع الاخر میں پیدا ہونے کی روایت ہے، رجب میں پیدا ہونے کی روایت ہے، رمضان میں پیدا ہونے کی روایت ہے۔ لیکن مشہور جس پر علماء کا اتفاق ہے وہ ربیع الاول ہے۔ کیا تاریخ میں پیدا ہوئے؟ چوتھی بات، جگہ بھی طے، دن طے، مہینہ اختلاف، 6 باتیں۔ تاریخ کے بارے میں 7 روایتیں آتی ہیں۔ ایک روایت میں 12 ربیع الاول کو حضور پیدا ہوئے، اور ایک روایت میں 8 ربیع الاول کو حضور پیدا ہوئے، اور ایک روایت میں 10 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، اور ایک روایت میں 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، اور ایک روایت میں 17 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، اور ایک روایت میں 18 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، اور ایک روایت میں 22 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ 5 میں سے 2 اتفاق، 3 چیزیں، 3 میں سے پہلے میں بھی اختلاف، دوسرے میں بھی اختلاف۔ 5ویں چیز کس سال پیدا ہوئے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہوتے وقت عربی سالوں کا تعین نہیں تھا۔ عربی سالوں کا تعین، عربی سالوں کا حساب شروع ہوا آقا کی ہجرت سے۔ آقا کی ہجرت سے، اس لیے ہجری سال کا ذکر کسی کتاب میں نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے کیا کیا، بعض لوگوں نے کیا کیا، انگریزی حساب سے لے کر آئے، حساب ڈالے ہوں۔ اب 2020 پر 2 چل رہا ہے نہیں، 570 عیسوی 20 اپریل کو حضور پیدا ہوئے بول کر بولے، لیکن میں اسے کسی صورت سے مانتا نہیں۔ ارے واٹس ایپ میں آ رہا تھا، آج صبح کو دیکھے نہیں کہ واٹس ایپ کو اماں کو بعد میں دیکھتی، جورو کو بعد میں دیکھتی، واٹس ایپ پہلے دیکھتی۔ واٹس ایپ میں آ رہا نا، 570 عیسوی 20 اپریل پیر کا دن اللہ کے رسول پیدا ہوئے۔
پیر کو پیدا ہوئے، یہ بات صحیح ہے۔ 570 عیسوی 20 اپریل ایک ضمنی خیالی پلاؤ ہے، کیونکہ عربی مہینے اور انگریزی مہینوں کے درمیان میں زبردست اختلاف آتا ہے، کیونکہ عربی مہینے کبھی 29 کبھی 30، کبھی 29 29 30، کبھی 30 30 29۔ اب گزرے ہوئے مہینے کو 1450 سال تک مہینوں کی ترتیب میں ان 4 طریقے سے اگر حساب لگائیں گے تو پتہ نہیں کہ عیسوی مہینوں میں پیغمبر کی ولادت کب ہوئی اور عیسوی سال میں پیغمبر کی ولادت کب ہوئی، اور جو لوگ لکھے ہیں ان لوگوں کا یہ خیال ہے یہ صحیح ہو نہیں سکتا، اور صحیح ہونا ضروری بھی نہیں ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب کے پاس عیسوی سال کا حساب نہیں تھا، وہ عیسائیوں کے پاس تھا، اور 1450 سال پہلے کا دور تھا۔ اس لیے کسی بھی کتاب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس سال پیدا ہوئے یہ نہیں لکھا گیا، مہینے کو لکھا گیا اس میں بھی اختلاف، دن کو لکھا، تاریخ کو لکھا گیا اس میں بھی اختلاف، اور خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے زبان مبارک سے کہیں بھی یہ نہیں فرمایا میں اس تاریخ کو پیدا ہوا۔ صحابہ میں وہ صحابہ، سمجھ میں آ رہی ہے بات، صحابہ میں وہ صحابہ جو پیغمبر کی عمر سے ملتے جلتے تھے ان کے اقوال موجود ہیں، نبی کا کوئی فرمان نہیں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سمجھ میں آ رہا ہے کیا بات؟ میں بولیا نہیں، میرے ساتھیاں بولے، صحابہ بولے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میں اس تاریخ کو پیدا ہوا، نہیں بولے۔ حضور مکے میں پیدا ہونا ثابت، حضور پیر کو پیدا ہونا ثابت، حضور کے پیدا ہونے کا وقت، حضور کے پیدا ہونے کی تاریخ، حضور کے پیدا ہونے کے سال میں زبردست اختلاف ہے۔ پیدا ہونے کے وقت کے بارے میں احادیث میں یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح صادق کے قریب تہجد کا وقت تھا، آپ کی ولادت ہوئی، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو فجر کے، ظہر کے، عصر کے، مغرب کے، عشاء کے وقت میں سب سے زیادہ پسندیدہ وقت تہجد کا ہے، اسی لیے اللہ فرماتے ہیں اس وقت جو دعا کرتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں، کیونکہ فجر کا وقت عبادت کی ضرورت کا وقت ہے، ظہر کا وقت عبادت کی ضرورت کا وقت ہے، عصر مغرب عشاء کا وقت عبادت کی ضرورت کا وقت ہے، تہجد کا وقت میرے نبی کی ولادت کا وقت ہے۔ حال یہ بات سمجھ میں، لیکن وہ بھی اس میں بھی آدھا گھنٹہ پاؤ گھنٹہ ایسے گھڑیاں نہیں تھے نا، صبح کو 4:05:13 کو پیدا ہوئے بول کر آج کل بچہ پیدا ہوتے ہی ایک اسٹیکر لگا ڈالتے نہیں، ارے لگاتے، کس کے گھر میں بھی ہوا نہیں کیا بات، پیدا ہوتے کہ نہیں کی لگا ڈالتے۔ اب ہمارا جان کھاتے، حضرت بچہ پیدا ہوا، حضرت اچھا کیا بھی کرنا، ایک نام دے حضرت، اچھا بھی دے تو کیا حضرت تمہیں وقت ہی پوچھے نہیں کیسا حضرت نام دیتے ہیں، کیا مجھے مہورت نکالنا کیا، مجھے مہورت نکالنا کیا، نہیں حضرت ہمارے نانی بولے ٹائم گیم برابر بول کو نام لے گا، ٹائم ڈیٹ منٹ سیکنڈ یہ سب سامنے رکھ کر نام نکالنے کی اجازت شریعت میں نہیں ہے۔ جو بھی نام چاہے، اگر وہ صحابہ کا ہے تو بچوں کو رکھو، صحابیات کا ہے تو بچیوں کو رکھو، انبیاء کا ہے تو رکھو، کوئی بھی دن پیدا ہوا آدم رکھو، کیا فرق پڑتا ہے، دن کا اثر نہیں نام کا اثر پڑتا ہے۔
پھر بھی دماغ پھاٹا. حضرت 5:17 کو پیدا ہوا. کھڑا تھا کیا؟ گھڑی دیکھ لے کو. وہ ڈاکٹر کیا کی لکھتی وہ کہیں کو لکھتی معلوم نہیں ہے. بس 5 بجے پیدا ہوا، ظہر کے وقت پیدا ہوا، عصر کے وقت پیدا ہوا، مغرب کے وقت پیدا ہوا، عشاء کو پیدا ہوا، رات کو پیدا ہوا، دن کو پیدا ہوا. اتنا رہا تو بس. ٹائم الگ، منٹ الگ، سیکنڈ الگ. اب مائکرو سیکنڈ بھی لکھیں گے، دکھتا نا مائکرو سیکنڈ. معلوم آپ کو جو سیکنڈ کے اندر 100 حصے ہوتے ہیں وہ بھی لکھیں گے. 6:15 13 سیکنڈ اور 80/9 مائکرو سیکنڈ. ہفتے کو پیدا ہوا، اتوار کو پیدا ہوا نہیں، تہجد کے وقت پیدا ہوئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا وقت میں پیدا ہوئے معلوم نہیں. کیا وقت میں پیدا ہوئے معلوم نہیں. غور سے سنو، نتیجہ نکال رہا ہوں، غور سے سنو. آقا صلی اللہ علیہ وسلم صرف دن کا اظہار کیے، میں پیر کے دن پیدا ہوا ہوں، پیر کے دن میں روزہ رکھتا ہوں. حضور کی پیدائش کی خوشی منانا ہے تو شریعت میں صرف یہ ایک ثبوت ہے، سو اس کے علاوہ اور کوئی ثبوت نہیں ہے. بالکل جو لوگ ثبوت نکالنے کی کوشش کرتے ہیں وہ اٹھ پٹھان اور احادیث اور شریعت کے منشا کے خلاف نکالتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پورے 23 سالہ نبوی دور میں، نوٹ کرنا میرے نوجوانوں مسلمانوں، جہاں تک بات جاتی ہے نوٹ کرنا، آپ کی 20/3 سالہ نبوی زندگی میں نہ نبی نے کبھی کس تاریخ پیدا ہوئے صحابہ کو بتایا، نہ صحابہ نے نبی سے پوچھا کس وقت پیدا ہوئے، نہ نبی نے بتایا، نہ صحابہ نے نبی سے پوچھا کس مہینے میں پیدا ہوئے، نہ نبی نے صحابہ کو بتایا، نہ صحابہ نے نبی کو پوچھا. اگر نبی بتا دیتے یہ 6 باتوں کا اختلاف نہ ہوتا، 7 باتوں کا اختلاف نہ ہوتا. صحابہ پوچھے بھی نہیں، نبی بتائے بھی نہیں. نبی اگر اپنی پیدائش سے تعلق رکھنے والی ان باتوں میں سے اگر بتائے تو صرف پیر کا دن بتائے، جگہ بھی نہیں بتائے کیونکہ جگہ مشہور تھی. پیر کا دن بتائے، پیر کا دن بتائے، پیر کا دن بتائے. نہ وقت نبی نے بتایا، نہ تاریخ نبی نے بتایا، نہ سال نبی نے بتایا. اور پیر کا دن بتا کر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کے پیدا ہونے کی خوشی کا اظہار اس طریقے سے کرتے ہیں کہ کسی صحابی نے میرے نبی سے پوچھا، یا رسول اللہ آپ کو ہم نے دیکھا ہے ہر پیر روزہ رکھتے ہیں، ہر پیر روزہ رکھتے ہیں، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ پیر کا روزہ کیا آپ پر فرض ہے یا آئندہ چل کر امت پر فرض ہونے والا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، اے میرے پیارو، پیر کا روزہ نہ میرے اوپر فرض ہے نہ میری امت پر پیر کا روزہ فرض ہونے والا ہے، لیکن میں پیر کے دن اس لیے روزہ رکھتا ہوں کہ اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا. میرا پیدا ہونا میری امت کے لیے رحمت ہے، امت کی طرف سے میری رحمت کا میں شکرانہ ادا کرتا ہوں. آپ کی ولادت کا اعتبار دن سے ہے، آپ کی ولادت کا تعلق تاریخ سے نہیں ہے. آخر اللہ کے رسول، غور سے سننا، پڑھے لکھے حضرات بھی غور سے سننا، یہ جلوساں جلسے منانے والے غور سے سننا. شریعت میں پیدا ہونے کا دن تو طے ہے، تاریخ کو بیان نہیں کیا گیا. بخاری میں آپ کے پیدا ہونے کا دن ذکر ہے، اور ایک روایت بھی بخاری شریف میں آتی ہے، ابو لہب حضور کا کٹر دشمن، سگا چچا. دشمن کب بنا؟ 40 سال کے بعد بنا. 40 سال تک تو ابو لہب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کرتا تھا.
माने बगैर मोहब्बत का एतबार नहीं, मान कर मोहब्बत करने का एतबार है। ये पॉइंट सुनो, माने बगैर, अमल किए बगैर तो अबू लहब भी मोहब्बत किया, मान कर अमल कर के मोहब्बत करना कमाल है। दाढ़ियां मुंडाकर मोहब्बत का दावा अबू लहब के दावे के बराबर, नमाज छोड़कर मोहब्बत का दावा अबू लहब के मोहब्बत के दावे के बगैर। अबू लहब भी तो मोहब्बत किया है, लेकिन अब कहाँ है, कहाँ, जहन्नम में है। आका को मान कर मोहब्बत करना, 40 साल तक अबू लहब भी हुजूर से मोहब्बत करता था। इतनी मोहब्बत, इतनी मोहब्बत, सगा चचा था अबू लहब, सगा चचा था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर, आमीना के घर। जब बेटा पैदा होने का, बच्चा पैदा होने का वक्त आया, हजरत आमीना को दर्द ज़ा हुआ, हल्का सा दर्द, एक फितरी दर्द बोलते हैं, इस पर भी उलमा को इख्तिलाफ है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होते वक्त माँ को तकलीफ हुई कि नहीं हुई? बाज़ों ने कहा तकलीफ हुई, बाज़ों ने कहा कि तकलीफ नहीं हुई। जो तकलीफ नहीं हुई कहते हैं, उनकी दलील क्या है? ये रहमतुल लिल आलमीन बनकर आया है, इसके पैदा होते वक्त माँ को दर्द कैसे होगा? जो लोग दर्द के कायल हैं वो कहते हैं कि बच्चे के पैदा होते वक्त माँ को दर्द होना ये फितरत में दाखिल है। यहाँ से एक मसला निकलता है, यहाँ से एक मसला निकलता है, उसका इजहार मैं इख्तिलाफ को आगे बढ़ाने की नीयत से नहीं कर रहा हूँ, बल्कि एक हकीकत को पेश करने की नीयत से कर रहा हूँ। पैगंबर के पैदा होते वक्त आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अम्मा जान को दर्द जो हुआ, एक इंसान के पैदा होते ही दर्द होता है। जो लोग आका को नूर कहते हैं वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश के दर्द को मानते हैं। दर्द तो इंसान के पैदा होने पर होता है। खैर, ये इख्तिलाफात, ये बातें आप समझ सकते हैं कि नहीं समझ सकते, छोड़ दीजिए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने का जब वक्त आया, आका के पैदा होने का जब वक्त आया, अबू लहब के घर मालूम हुआ अम्मा आमीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को दर्द हो रहा है। अबू लहब ने अपनी लौंडी को भेजा, जाओ आमीना की खिदमत करो, जाओ आमीना की खिदमत करो। 4 औरतें वहाँ पर खिदमत के लिए तैयार है। यहाँ तक के रिवायत में आता है कि अल्लाह ने हज़रत आसिया व मरियम की रूह को भी आमीना की खिदमत के लिए भेज दिया। हज़रत आसिया और हज़रत मरियम की अरवाह मुबारका को भी हज़रत आमिना की खिदमत के लिए भेज दिया। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते हैं, आपकी विलादत होती है, बेटा पैदा हुआ, अब्दुल्ला के घर खुशी का आलम है। मक्के की ज़मीन में आका के आने के ज़माने में बेटे का पैदा हो जाना ईद से कम नहीं था। आका आकर नबूवत का ऐलान करके बेटी की पैदा होने की बशारत बयान करते हैं, लेकिन आका के पैदा होते वक्त जिस घर में बेटा पैदा होता वो घर एक शादी का घर बन जाता। बेटा पैदा हुआ, पैगंबर पैदा हुए, अबू लहब की लौंडी सुवैबा दौड़ती हुई अपने आका के पास जाती है, आका आका मुबारक हो। यहाँ आका भी हाथ मल रहा है, मेरे भाई के घर क्या पैदा होगा, मेरे भाई के घर क्या पैदा होगा। बेटी पैदा होगी तो दफनाना पड़ेगा, बेटी पैदा होगी तो दफनाना पड़ेगा। अरब का दस्तूर था, वहाँ का शिआर था, वहाँ की गीरत थी, वहाँ का बड़पन था। लेकिन सुवैबा दौड़ती हुई आई, आका मुबारक हो, तुम्हारे भाई के घर बेटा पैदा हुआ है। इतना खुश हो गया अबू लहब, इतना खुश हो गया अबू लहब। वहीं सुवैबा को कहता है आगे ना बढ़, वहीं खड़ जा, तूने इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाई है, इस खुशखबरी का इनाम इससे बड़ा हो नहीं सकता कि आज से तू आजाद है। हुजूर की खुशी में, पैदाइश की खुशी में इशारा करके कहता है तू आज़ाद जा, आज से मेरी गुलामी का तोख तेरे गले से उतर गया, तो आज़ाद। हुजूर के पैदाइश का इनाम सबसे पहले अगर किसी को मिला, रब काबा की कसम वो सुवैबा को मिला। ये वही सुवैबा है दाई हलीमा से पहले हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध भी पिलाई है। किसी ने हुजूर के ऐलान नबुव्वत के बाद ख्वाब
دیکھا ابو لہب کو، خواب میں دیکھا جہنم میں تڑپ رہا ہے، جل رہا ہے، آہ آہ کہہ رہا ہے، لیکن اچانک کسی فرشتے نے ایک چھوٹی سی گلاس یہ انگلی کے سائز میں پانی لا کر دیتا ہے، ابو لہب جہنم میں وہ پانی پیتا ہے، بخاری کی روایت ہے جہنم میں وہ پانی پیتا ہے۔ حضور کو خواب بیان کیا گیا تو آقا نے فرمایا میرے پیدا ہونے کی خوشی میں اس نے انگلی کے اشارے سے اپنی باندی کو جو آزاد کیا، اللہ اس عمل کو قبول کر کے صرف ایک انگلی کے برابر ہر پیر اسے جہنم میں پانی پلاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہر پیر اسے جہنم میں پانی پلاتے ہیں۔ پیر کا تذکرہ ہے، تاریخ کا تذکرہ نہیں ہے۔ آخر تاریخ کا تذکرہ کیوں نہیں ہے؟ کیا نبی ہمارا دین کی کیا حفاظت کیا، دین کو کتنا ممتاز بنایا۔ سنو با، غور سے سنو، تمہاری محبت کا نام شریعت نہیں، تمہاری چاہت کا نام شریعت نہیں، تمہارے عشق کا نام شریعت نہیں۔ تم کو محبت بھی کرنا ہے تو تم محبت کے میدان میں آزاد نہیں، محبت بھی کرنا ہے ویسی محبت کرنا جیسی محبت نبی نے کرنا سکھایا ہے۔ میں حضور کا عاشق حضرت، عشق کرو، حضور کے عشق ہی کو زندگی کہتے ہیں، حضور کی محبت ہی کو تو ایمان کہتے ہیں۔ جس کے سینے میں حضور کی محبت نہ ہو، جس کے سینے میں حضور کا عشق نہ ہو، پھر وہ کیسا مسلمان ہے؟ سنو، دین کی حفاظت اور اسلام کو پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری قوموں سے کتنا ممتاز بنایا۔ تاریخ کا کیوں وقت نہیں ہے؟ تاریخ کا کیوں اعلان نہیں ہے؟ آج کل ہمارے نوجوان ابھی برتھ ڈے کرتے ہیں۔ آج ہی وہ نقطہ پڑھا میں، اکرم صاحب توجہ چاہتا ہوں، کہاں واحد صاحب نہیں آج ہیں کیا؟ سنیے، برتھ ڈے جو کرتے نا، آج ان کو پہلی مرتبہ معلوم ہوتا رہے گا یہ بال کی کھال نکالنے کا مزاج صرف علماء کا ہے، سو دوسروں کا کس کا بھی نہیں۔ مولانا امام صاحب توجہ چاہتا ہوں، اصل میں برتھ ڈے کون بھی کرتا نہیں، بیکار، اب تک کے کام بیکار ہوئے سو۔ سب بھی جو کر رہے ہیں برتھ ڈیٹ کر رہے ہیں، برتھ ڈے نہیں کر رہے ہیں، برتھ ڈیٹ کر رہے ہیں، برتھ ڈے نہیں کر رہے ہیں۔ ڈے کسے بولتے؟ پیدا ہونے کا دن۔ ڈیٹ کسے بولتے؟ پیدا ہونے کی تاریخ۔ اب انہوں تاریخ کے دن کیک کاٹتے کی پیدا ہوئے سو دن کیک کاٹتے؟ اگر برتھ ڈے کرے تو دادا کا خزانہ ڈوب جائے گا۔ ہفتے کو پیدا ہوا کا تو ہر ہفتہ کیک کاٹنا برابر؟ کیا حدیث ہے برابر؟ 2001 جنوری 15 پیدا ہوا، 2020 پر 3 جنوری 15 کو انہیں ہیپی برتھ ڈے کہتا کانڈے۔ 2001 جنوری 15 منگل کو پیدا ہوا، 2020 پر 3 جنوری 15 منگل آیا تو کبھی ہاں، منگل نہیں آیا تو ڈے نہیں ہوا، وہ ڈیٹ ہوا۔ پیغمبر نے ڈے بتایا، ڈیٹ نہیں بتایا۔ اپنے پیدا ہونے کا ڈے بتایا، پیدا ہونے کا ڈیٹ نہیں بتایا۔ اللہ ہمارے علماء کے قبروں کو نور سے منور فرمائے۔ ایسے علماء تو صرف حضور کی امت میں پیدا ہوئے ہیں، کسی اور نبی کی امت میں پیدا نہیں ہوئے۔ آج بھی یہودی
خون کے آنسو بہا رہے، آج بھی عیسائی خون کے آنسو بہا رہے ہیں۔ دوسری قوموں کا کیا کہ ان کے نزدیک جو آیا وہ دین ہے، چمکتا ہر پتھر خدا ہے، لیکن آسمانی دو مذہب ہمارے ساتھ اس زمین میں ہے، ایک مذہب عیسائیوں کا، ایک مذہب یہودیوں کا، لیکن وہ اپنے اندر خون کے آنسو بہا رہے ہیں، افسوس کر رہے ہیں، کفے ملامت مل رہے ہیں۔ آخر ہمارے موسیٰ کی امت میں ابو حنیفہ جیسا ایک بھی کیوں پیدا نہیں ہوا؟ ہمارے عیسیٰ کی امت میں امام شافعی جیسا کیوں نہیں پیدا ہوا؟ اگر پیدا ہو جاتا موسیٰ کی امت میں ابو حنیفہ کی طرح، امام شافعی کی طرح، تو ہمارا دین بھی آج تک ویسے ہی ہوتا جیسے محمد کا دین سلامت ہے۔ سبحان اللہ۔ رو رہے ہوں لگا، قدر کرو علماء کی۔ پیغمبر نے اپنا برتھ ڈے بتایا، منایا نہیں، بتایا، پہلے بتایا۔ منایا تو کیسے منایا وہ بھی بتاؤں گا۔ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا برتھ ڈے بتایا، برتھ ڈیٹ نہیں بتایا۔ کئی کو دوسری قومیں اپنے خداؤں کا برتھ ڈیٹ مناتی ہے، ان کی مخالفت میں نبی نے ڈیٹ ہی کو ختم کر دیا، ڈے کو بتایا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ آیا کیا بات سمجھ میں؟ بولو نا، منہ کھول کو سبحان اللہ۔ سمجھ میں آیا؟ دوسری قومیں اپنے نبیوں کی محبت میں، اپنے خداؤں کی محبت میں برتھ ڈیٹ مناتے ہیں، نبی نے ان کی مخالفت کی، ختم کر دیا۔ میرا برتھ ڈیٹ نہ مناؤ، اگر منانا ہے تو برتھ ڈے مناؤ۔ وہ بھی منانے کا طریقہ بتایا، کیا کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو، میرے پیدائش کو تم اپنے لیے رحمت سمجھتے ہو، سمجھے تو بھی رحمت، نہ سمجھے تب بھی رحمت، پھر بھی آقا نے محبت کا ایک اصول پیش کیا، میری پیدائش کو اگر تم محبت سمجھتے ہو تو دشمنوں کی مخالفت کرو، برتھ ڈے نہ مناؤ، برتھ ڈے مناؤ۔ اگر برتھ ڈے منانا ہے کیک کاٹ کر نہ مناؤ، میں جیسے منایا ویسے مناؤ۔ آقا نے اپنا برتھ ڈے کیسے منایا؟ روزہ رکھ کر منایا۔ ہر پیر کو روزہ رکھو، جلوس نکالنے والوں، جلسے نکالنے والوں، جلوس کرنے والوں، راستوں میں پھرنے والوں، اگر حضور سے اتنی ہی محبت ہے، میں یہ کیک کو پکڑ کر پوچھتا ہوں، کیا تو اپنی زندگی میں کبھی کسی ایک پیر کو روزہ رکھا؟ جلوسوں میں نکلنے والے تو وہ بھی ملیں گے آپ کو جو پیر میں سنت والا روزہ رکھنا تو دور کی بات کہ رمضان میں فرض روزے بھی نہیں رکھتے۔ اللہ اکبر۔ نہیں حضرت، تمہیں روکو گی کو نکو حضرت، تمہیں آج کل کا ماحول خراب ہے حضرت، ذرا ہمیں بھی دکھانا حضرت، رمرہ چڑھایا دکھتا، بولتے نہیں حضرت، تمہیں روکو گی کو نکو حضرت، تمہیں آج کل کے ماحول میں ذرا دکھانا حضرت، ہمیں بھی باہر نکلنا حضرت۔ تو نکلنے کو رے بابا، تو اللہ کے گھر میں داخل ہو جا، تیری شکل میں فرشتے نکلیں گے۔ دشمنوں کو دکھانے کے لیے تو اپنے حبیب کی سیرت کا جنازہ اٹھاتا ہے اور نکل کر تو اس کو محبت کہتا ہے۔ محبت کسے کہتے ہیں؟ ایک واقعہ سن لو، میں اسے پینڈنگ بھی رکھنا نہیں چاہتا۔ محبت جلوس کو نہیں کہتے، محبت نماز کو کہتے ہیں، محبت جلوس کو نہیں کہتے، محبت تلاوت کو کہتے ہیں، محبت جلوس کو نہیں کہتے، محبت سنت پر عمل کرنے کو کہتے ہیں، محبت جلوس کو نہیں کہتے، محبت داڑھی کو کہتے ہیں، محبت ٹوپی کو کہتے ہیں، محبت تہجد کو کہتے ہیں، محبت شرم کو کہتے ہیں، محبت حیا کو کہتے ہیں، محبت صداقت کو کہتے ہیں، محبت امانت کو کہتے ہیں، محبت تقوی کو کہتے ہیں، محبت طہارت کو کہتے ہیں۔ تو جو محبت پیش کر رہا ہے، مدینہ پہنچنا تو دور کی بات، تیرے راستے سے بھی باہر نہیں جائے گی۔ حضرت قاسم نانوتوی، کون؟ قاسم نانوتوی، سنو، بانی دارالعلوم دیوبند،
جوان 40 پر 6 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا حضرت کا۔ قاسم نانوتوی کا نام سنتے ہی ہمارے ذہنوں میں کیا آتا؟ 70-80 سال کے بڈھے، نہیں، صرف 40 پر 6 سال۔ حساب لگاؤ محبوب، 40 پر 6 میں 15 نکالو، کتنے؟ ہاں 30 پر 1، 40 پر 6 میں 15 نکالو، 20 پر 1 بھائی، نہیں معلوم؟ 30 پر 1 کی کھڑو ڈاؤٹ آرام ہے، میں بولا تھا 30 پر 1 سال کی اس مختصر سی مدت میں سارے عالم کا ایسا کام کیا کہ آپ دنیا کے جس گاؤں کو جائیں گے قاسم نانوتوی کا روحانی بیٹا کہیں نہ کہیں ملے گا۔ قاسم نانوتوی سنت پر اتنا عمل کرتے، 40 پر 6 سال تھا، جوانی میں عمل کرنے کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے، بڑھاپے میں مجبور۔ چالیس پر 6 سال کی عمر، ہر قدم پر سنت پر عمل، ہر قدم پر سنت پر عمل۔ ہم نہ سنت نظر آتی سو دسترخوان میں، یہاں تک کہ حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کی آزادی کی جب تحریک لگائے تھے، انگریزوں کی طرف سے وارنٹ آ گیا تھا حضرت قاسم نانوتوی کو گرفتار کرنے کا۔ اتفاق سے حضرت گھر میں تھے، چھپ گئے، پولیس تلاش کر رہی ہے، 3 دن کے بعد باہر نکل گئے۔ شاگردوں نے، مریدوں نے کہا حضرت باہر نکلو، نو کو ابھی بھی وارنٹ جاری ہے، رستے میں لوگ پھر رہے ہیں۔ حضرت نے فرمایا میں سنت کے خلاف نہیں کر سکتا، پیغمبر بھی دشمنوں سے بچ کر جب مدینہ گئے تو 3 دن خار میں تھے، میں بھی 3 دن چھپ کر رہوں گا۔ اب حضور بھی نکل گئے، 3 دن کے بعد میں بھی نکل جاتا ہوں، جو ہوگا وہ میرا مقدر۔ سبحان اللہ۔ حج کو گئے، عشق کسے کہتے ہیں سنو، حج کو گئے، ساتھ میں بڑے بڑے علماء ان کے زمانے کے، رشید احمد گنگوہی، مولانا یعقوب نانوتوی اور بھی دوسرے شاگردان، دوستان، علماء حضرت کے ساتھ حج کو گئے۔ مکے میں حج سے فارغ ہو کر زیارت کے لیے مدینہ گئے، اونٹ میں بیٹھ کر گئے۔ عاشق رسول حج کو جانے سے پہلے امبالہ ایک گاؤں، وہاں سے گزرے تو وہاں ایک بہت بڑے اللہ والے صوفی بیٹھے تھے، حضرت راؤ عبداللہ شاہ رحمت اللہ علیہ۔ ان کے پاس گئے، ملاقات کرے، ولی ولی کو پہچانتا ہے۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام۔ کہاں کا ارادہ؟ حج کا ارادہ۔ دعا کرو حضرت۔ قاسم نانوتوی ہم کو بولے، انہوں بولے کہ مولانا میں کیا دعا کروں، تم نہ، میں تمہاری دعا کا محتاج ہوں۔ آج رات ہی میں نے خواب میں نبی کو دیکھا، ساتھ میں تم کو دیکھا۔ آج رات ہی میں نے خواب میں نبی کو دیکھا، ساتھ میں تم کو دیکھا۔ اس حالت میں دیکھا کہ نبی کے سامنے تم بخاری پڑھ رہے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عاشقہ عاشقاں گئے مدینے کو، مکے سے نکلے، مدینے پہنچ رہے ہیں، نہ رات کو سوئے نہ دن کو، مکے سے مدینے تک کا سفر 14 یا 15 دن میں کیے اونٹ میں۔ جیسے ہی مدینے کی حد آئی، ایسا خوش ہو کو نیچے اترے، پورا قافلہ پریشان ہو گیا۔ محبت، دور سے گنبد خضرا نظر آ گیا،
طالب کو مطلوب نظر آ گیا، قاصد کو مقصود نظر آ گیا، عاشق کو معشوق نظر آ گیا، اتر گئے، اترتے ہی اپنے پاؤں سے جوتے نکال لیے، کیونکہ مدینہ شروع ہو رہا ہے۔ اس شہر میں میں جوتوں کے ساتھ کیسے قدم رکھوں گا جس شہر میں میرے نبی کے قدم پڑے ہیں۔ ساتھ میں اور بھی علماء ہیں، مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ، مولانا یعقوب نانوتوی رحمت اللہ علیہ، ایسے بڑے بڑے علماء ہیں، دیکھ لے کر رہے ہیں، لیکن یہ لگا نکالے نہیں۔ رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ نہیں نکالے، یعقوب نانوتوی رحمت اللہ علیہ نہیں نکالے، انہوں نکال ڈالے، حضرت قاسم نانوتوی نکال ڈالے۔ ان کا دیکھ کو ساتھ سفر میں کچھ نوجوان تھے نا، وہ لگا بھی نکال ڈالے، یہ لگا نکالے نہیں، وہ لگا نکال ڈالے۔ مدینے میں داخل ہوئے، بیر علی مدینے کی ابتدا۔ آپ میں سے جو گئے پہچانتے ہیں، جو نہیں گئے گئے تو پہچان لیں گے انشاءاللہ۔ سب کو مدینے کی زیارت عطا کرے اللہ تعالیٰ۔ جیسے ہی مدینے میں قدم رکھے، مدینے کے کنکر نوکیلے پاؤں میں چبھ رہے ہیں، چبھتے چبھتے لوگوں کو تکلیف بھی ہوتی ہے اور درد بھی ہوتا ہے، بعض اوقات تو خون بھی نکل جاتا ہے۔ اب اتنا بڑا تقویٰ کوئی اختیار نہیں کر سکتا، اگر کرنا ہے تو اسے کام کرنا پڑے گا جو قاسم نانوتوی نے کیا ہے۔ اب جا رہے ہیں، رکھتی بھی ایسا کچھ بھی نہیں، پورے ادب اور احترام کے ساتھ مدینے میں سر جھکا کر درود پڑھتے ہوئے حضرت قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ بڑے ادب کے ساتھ چل رہے، اور مدینے کی اس کنکر والی پتھر والی زمین میں سخت ترین دھوپ میں سب سے زیادہ گرم ہوتا تھا پتھر، ایسے پتھر والی نوکیلے کنکر والی زمین میں حضرت قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ ایسے چل رہے ہیں گویا کہ کوئی دلہا پھول کے راستے میں چل رہا ہے، ذرا بھی آئی او نہیں۔ ساتھ میں نوجوان تھے نا، ایک آدھا کلومیٹر گزرے، اٹھا کو رکھے سے جوتے پہن لیے، نہیں ہوا اسے کیا؟ تب حضرت رشید احمد گنگوہی نے کہا کہ میاں یہ محبت کے میدان میں گزرنا ہر کسی کا کام نہیں، یہاں تو کچھ بننا پڑے گا۔ شوق و نیاز و عجز کے سانچے میں ڈھل کے آ، یہ کوچے حبیب ہے پلکوں میں چل کے آ، امت کے اولیاء بھی ادب سے ہے دم بخود، امت کے اولیاء بھی ادب سے ہے دم بخود، یہ بارگاہ سرور دی ہے سنبھل کے آ، سوز و تپش سکون میں اگر چاہتا ہے تو، عشق نبی کے آگ میں تائب پگھل کے آ۔ رشید احمد گنگوہی نے کہا کہ میاں بڑا اچھلے، جوتے اتار دیے، آدھا بھی نہ چل سکے، یہ وہ عاشق ہے جس کی نقل تم کرتے ہو، اس کی نقل تو ہم بھی نہیں کر سکتے۔ کون؟ رشید احمد گنگوہی فرماتے ہیں، مولانا یعقوب نانوتوی فرماتے ہیں، یہ عاشق کی نقل اتنی جلدی تمہیں کرے، اس کی نقل کرنے کی تو ہمارے پاس بھی طاقت نہیں ہے۔ یہ کون ہے معلوم؟ حضرت رشید احمد گنگوہی نے قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی طرف اشارہ کر کے چلتے ہوئے کیا کہا؟ آج جلوسہ نکالتے تمہیں، تمہارے جلوسوں سے انقلاب آنے والا نہیں، تمہارے عمل سے انقلاب آنے والا ہے، یہ پکی بات۔ بچوں کے کھلونے کی تلوار ہلانے سے انقلاب آنے والا نہیں، وہ عمل پیدا کرو، تمہارے اشاروں سے کام ہو جائے۔ کرنا ہے، حالات خراب ہیں، بہت خراب ہیں حالات، نکالو جلوس نکالو۔ میں مصلحت کی آخری حد تک پہنچ کر کہتا ہوں جلوس نکالو،
कम से कम फजर पढ़कर निकालो जुलूस। चेहरों में दाढ़ियां रखकर निकालो जुलूस। रास्ते के किनारे से चलो। जिस नबी ने उम्मत को सबक दिया कि नमाज के लिए भी रास्ता बंद न करो, तुम उस नबी की मोहब्बत में रास्ता बंद करते हैं। नबी राजी नहीं, नाराज होगा। नबी राजी नहीं, नाराज होगा। टोपियां पहनकर निकलो, इमामे पहनकर निकलो, डीजे, गाने बजाने, नाच, ऐसे ऐसे फोटोज आए हैं लॉकडाउन से पहले के जुलूस में। अब पता नहीं कि इस जुलूस में और क्या तुम नबी की मोहब्बत का जनाजा उठाने वाले हैं। औरतें डांस, मर्द डांस, डीजे, गाने बजाने, नूह की कश्ती, यूनुस की मछली, टीपू सुल्तान का घोड़ा, टीपू सुल्तान का तोप, टीपू सुल्तान का ताज। क्या कर रहे हैं मुसलमानों? जिहालत है। वक्त पार हो रहा है। अफसोस है, नबी इससे खुश नहीं होंगे। निकालना है जुलूस, निकालो। नमाज पढ़कर निकालो, अदब से निकालो, निगाहें नीचे रखकर निकालो, दुरूद पढ़कर निकालो, और ऐसे ऐसे नबी के हदीसें लिखो नीचे कन्नड़ में और बाजू इंग्लिश में, उसके तर्जुमे लिख कर निकलो। दीन आसान है, मेरा नबी अमन वाला। कुरान क्या है बताओ, अहादीस है बताओ, प्यार के अहादीस, मोहब्बत के अहादीस, अदब के अहादीस, एहतराम के अहादीस बड़े अदब से दिखाते हुए लोगों को जाओ। ऑटो से गुजरने वाला नबी की हदीस पढ़ेगा, बस से जाने वाला दरीचे से नबी की हदीस पढ़ेगा, और नीचे लिखो ये प्यारा फरमान हमारे आका का है। प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा झूठ ना बोलो, प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा इंटरेस्ट न खाओ, प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा किसी को धोखा न दो, प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा पड़ोसियों को तकलीफ न दो, प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा किसी की इज्जत पे हमला न करो, प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा किसी के माल को नुकसान न पहुंचे। कितने प्यारे तालीमात हैं प्यारे आका के। बोटे लगा लो, झंडे नहीं, यही तुम्हारा झंडा होगा। लगाकर कन्नड़ में, अंग्रेजी में लेते हुए दो दो की सब बनाकर, तीन तीन की सब बनाकर गुजरो। अगर तुम पूरा रास्ता रोकोगे, अल्लाह की अदालत में तुम गुनहगार और मुजरिम बन जाओगे। गैर क्या करता है छोड़ो, हमको वही करना है जो हमारे नबी ने सबक दिया है। हमको वही करना है, हमारे नबी ने सबक दिया है। मदीने से निकलकर मक्के को मेरा नबी आता है, वो सफर का अमन क्या था। आज तुम जुलूस निकालते हो, तुम्हारे जुलूस का अमन क्या है। हाथ में खजूरें लेकर निकलो, फल फ्रूट लेकर निकलो, रास्ते में मिलने वालों को दो, औरतों को न जमा करो न बाहर निकलने दो। अगर हुजूर के पैदा होने की खुशी मनाना है, हुजूर की तालीमात के दायरे में करो, हुजूर की तालीमात से बाहर न निकलो। जमाना खराब होता है, हमको खराब होने की जरूरत नहीं। जमाना अगर खराब होता है, हमको कुरान और हदीस छोड़ने की इजाजत नहीं है। जमाना खराब होता है, सुन्नतों को छोड़ने की जरूरत नहीं है। हमने देखा है कि ला इलाहा इल्लल्लाह का अमल, अलम, झंडा बेनमाजियों के हाथ में, दाढ़ी मुंडाने वालों के हाथ में, बगैर शादी के चार चार औरतों को रखकर जिंदगी गुजार रहा है, बच्चे जन्म रहा है, इसके हाथ में ला इलाहा इल्लल्लाह का अलम आ रहा है। ऐसा सबूत भी मेरे पास मौजूद है। ऐसे लोग भी ला इलाहा इल्लल्लाह के अलम को उठाते हैं जो साली को बीवी बनाकर रखी है। ये कौन सा जुलूस है मेरे दोस्तों, ये कौन सी मोहब्बत है मेरे दोस्तों, ये कौन सा प्यार और इश्क है मेरे दोस्तों। तौबा करो इन चीजों से। मैं उन्वान को काट रहा हूं, कासिम नानोतवी की मोहब्बत बता रहा हूं। रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाहि अलैह ने नौजवानों को देखकर कहा तुम इसकी नकल करते हो, ये कौन है मालूम, ये कौन है मालूम। इसकी नकल करने की ताकत तो हमारे पास भी नहीं है, ये वो अल्लाह का बंदा है। तुम सुने होगे कि किसी वली के बारे में आज तक तहज्जुद नहीं छूटी, किसी वली के बारे में तुम सुनो होगे
آج تک فجر نہیں چھوٹی. کسی ولی کے بارے میں سنے ہوں گے کہ آج تک تکبیر تحریمہ نہیں چھوٹا. یہ وہ اللہ کے رسول کا عاشق ہے، اپنی زندگی میں آج تک اس کی ایک سنت نہیں چھوٹی. ایک سنت صبح کے اٹھنے سے لے کر رات کو بستر میں جانے تک پیارے آقا کی جتنی سنتیں ہیں، رب کعبہ کی قسم اس کا حق ادا کرنے والا آج اگر اس زمین میں کوئی ہے تو وہ قاسم نانوتوی ہے. اسے بولتے محبت. دوسرے اعمال کو محبت نہیں کہتے. غلط کاموں سے بچو، جلسے رکھو، دین کی بات کرو، سنتیں پہنچاؤ، سنتیں کو بتاؤ، لیکن یہ جو طریقہ آج مسلمانوں نے دشمنوں کو دکھانے اور جواب دینے کے لیے استعمال کیا سراسر غلط ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف پیر کا دن ہی اپنے پیدائش کی خوشی کا دن منایا. اس کے علاوہ تاریخ، سال اس سے حضور کی پیدائش کی خوشی کا کوئی تعلق نہیں ہے. علم سے، عشق سے، محبت سے تعلق رکھو. اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.